جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، سورہ مطففین پہلی آیت تلاوت کی، جس کا تعلق گزشتہ مضمون کے ساتھ ہے، جس میں یہ بیان ہو رہا تھا گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ غالباً فواحش کے بارے میں بات کی، بے حیائی جو ہے اس کے بارے میں بات کی۔ بے حیائیاں حرام ہیں، ظاہر کریں یا چھپ چھپا کے کریں۔ آج حدیث کی دوسری بات کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور حدیث میں غالباً یہ آیا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط زدہ ہو جاتی ہے، مہنگائیاں پھیلتی ہیں، آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں، یا آمدنیاں بے شک ہوں لیکن قوت کی خرید ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، چیزیں ملتی ہیں لیکن اتنی مہنگی لے نہیں سکتا آدمی، اس کے لیے بھی اس کا نہ ہونا ہوا۔ تو یہ اسباب ہے۔ ان مسائل کے جن میں ہم مبتلا ہیں اور صرف ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں اور ٹالتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث سے سبق نہیں لیتے، معلوم نہیں کرتے کہ ہمارے اندر امن کیسے آئے گا، ہمارا قحط اور مہنگائی کیسے ختم ہوگی۔ عوام حکومت عوام پر صرف الزام لگاتی جاتی ہے، اور کچھ اس میں حقائق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اصل یہ چیز نہیں، اصل بادشاہ کی نافرمانی ہے۔ اصل بادشاہ ہمارا خالق، مالک اور معبود اللہ ہے۔ اس کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس نافرمانی کی وجہ سے ہم مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں،
اس واسطے قرآن پاک میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، سمندروں اور جنگلوں میں جو مسائل امنڈ آتے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور ان کی گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک گناہ ہے کم تول کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ سورہ حدید میں ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسول بھیجے اور ان کی نبوت پر شواہد معجزات دیے ان کو، اور ان پر کتابیں نازل کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے ترازو میزان بھی نازل کی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ انصاف قائم کریں، انصاف کریں، کسی کا حق نہ کھا بیٹھے، ہر حقدار کو حق پہنچائیں، دوسرے کا حق نہ کھائیں۔ اور سورہ رحمان میں واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ترازو سیدھی ترازو کے ساتھ تول کے دیا کرو، کمی نہ کیا کرو، ولا تخسروا الميزان۔ اسی طرح کئی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں بار بار یہ حکم آنا ہے، اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ پورا خیال کیا کرو اور سیدھے ترازو کے ساتھ توڑ کے دیا کرو۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ میں اس وقت تمام آیاتوں کا احاطہ نہیں کر رہا، چند ایک آیتیں آپ کی گوشت گزار کرا دی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کسی کا حق رکھنا، کم تولنا، دیکھو نا کم آدمی کتنا کم تول لے گا، تھوڑا سا ہی فرق کرے گا، کوئی تھوڑا سا گھر سے بچائے گا، دوسرے گاؤں سے آئے گا اس سے بھی تھوڑا سا بچا لے گا، تھوڑا سا ڈال دے تو الٹا۔ ایک نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا توڑ رہا تھا، تو فرمایا زن ورجہ، بھائی تول کے دے، ذرا تھوڑا سا جھکتا دے۔ جھکتا دینے سے کوئی مال زیادہ نہیں جاتا، پھر بھی پورا ہوتا ہے، تھوڑا سا۔ یہ جو ہماری ڈنڈی ہے نا، وہ اس والی تولنے والی، وہ زیادہ برداشت نہیں کرتی، تھوڑا سا کام کرے تو ادھر آ جائے گا، تھوڑا سا زیادہ کرے تو ادھر جائے گا، اور جب زیادہ کرے آپ کا مال اتنا ہی جائے گا، لیکن آپ اس گاہک کا بھی کی دعائیں لیں گے، یار یہ تو بہت پورا بلکہ زیادہ دیتا ہے، جھکتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی رحمت کرے گی۔ مال اس کا کم نہیں ہوا، دعائیں کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہے۔ اور جو کم کر دیتا ہے وہ لکڑی والی ڈنڈی سے، وہ کچھ ہاتھ کی صفائی جس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا اس مورچے کی طاقت سے تھوڑا سا ڈنڈا سیدھا رکھتا ہے، بلکہ جھکا دیتا ہے اس کی طرف، اور دیکھنے والا کہتے ہیں جھکتا دے رہا ہے، اور یہ اس نے یوں ایسا الٹا قابو کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو جھکنے نہیں دیتا، تو تھوڑا سا بچ گیا اس کو۔ اس تھوڑے سے بچنے کے ساتھ ساتھ
یہ اس بندے کا وہ اگر جا کے تولے گا اور بعد دفعہ کسی کو شک ہوتا ہے توڑتے ہیں دوسری جگہ جا کے وہاں کم نکالتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں اور بد دعائیں بھی دیتے ہیں. پھر واپس نہیں آئے گا یا آئے گا تو وہ کہے گا یار میں نے بھول ڈول دیا بدلے تو کھا گیا پی گیا رات گیا کدھر گیا میرے سامنے نہیں تھا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں پورا تولنا اور ناپنا اور ماپنا ناپنا اور تولنا یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اور گننا 4 جو گزوں سے ناپا جاتا ہے اور برتنوں سے ماپا جاتا ہے کیونکہ یہاں رواج نہیں ہے. حالانکہ گندم غلے جو ہیں یہ ہماری شریعت کے شروع میں اصول میں ان کے لیے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر وہ ڈالتے ہیں. سا اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد بڑے چھوٹے اس کے ساتھ آج بھی ہم سب کا فطر دیتے ہیں تو اس حساب میں ہوتے ہیں. آدھا سا دینا ہے پورا سا دینا ہے. پھر اس کے ہمارے ہاں کتنے کلو بنتے ہیں بنا کر پھر اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے پھر وہ بنا کر بتایا جاتا ہے پھر 100 روپیہ سب کا کریے 200 روپیہ سب کا. وہ شریعت میں تو سا دینا ہے وہ گندم دینی ہے جو دینے ہیں کلورے دینی ہے وہ چیزیں دینی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پیسے بھی لے آتے ہیں جائز ہے بہرحال. تو اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے سورہ مطففین کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ شروع میں بول دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پہلے گناہ کو ذکر کرتے ہیں یہ کمی ہے اگر یہ غلط کام کیا تو پھر اس پر یہ سزا ہو جائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل. ویل کا لفظ شروع میں پہلا لفظ یہ صورت لگے گی ویل للمطففین. ہلاکت ہے. جہنم کے طبقے کا نام بھی ویل ہے. ہلاکت موت یہ سارے ویل کے معنی آتے ہیں. ہلاکت ہے جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے اللہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. پورا لینا گناہ نہیں. پورا اپنا حق ہی ہے کیا ہوا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے پورا لو. لیکن اصل میں یعنی اس کے رویے اس کے عقیدے کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جب خود لیتے ہو تو کمی برداشت نہیں کرتے پورا لیتے ہیں. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی آپ ڈنڈی مار رہے ہیں ٹھیک ہے میں پکڑتا ہوں خود میں دیکھتا ہوں کتنے بہانے ہیلے بنا کر جب تک تجھے یقین نہیں آ جائے گا لینے کے لیے تیار نہیں. اور جب دینے کی باری آئے وہ کہتے وہ ٹھیک ہے دیکھو جوتا دے رہا یار مجھے دکھاؤ مجھے کیوں دکھاؤ میں نے خود تولنا ہے ایک تو دوسرے کو دینے کے آپ ادھر سے بھی لے لے گا اور اپنی باری آئی جب تو دینے کے لیے کم کر کے دیتے ہیں کم کر کے توڑتے ہیں کم کر کے ناپتے ہیں اور دینے کے لیے پورا لیتے ہیں. یہ الگ الگ طرح سے نہیں ہونا چاہیے. قانون ایک ہونا چاہیے. اور ایسا غلط کام ہے یہ ہلاکت ہوگی اس سے. کہ ہلاکت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ہوگی آخرت میں ہوگی. تو حدیث پاک میں ساتھ ملاؤں گا تو کہا کہ دنیا میں کہاں آئے گا مہنگائی آئے گی پریشانی آئے گی. جب پھر مہنگائی اور پریشانی ہوتی ہے گھر میں ضروریات پورا نہیں ہوتی پھر گھر والے لڑتے ہیں ہم کدھر جائیں کیا بنائیں کیا کریں ہمارا کپڑا نہیں ہمارے کھانے کے لیے یہ نہیں وہ نہیں. لوگوں کے ہیں یہ ہے ان کے اچھے کپڑے ہیں ان کے اچھے کھانے ہیں یہ ہے وہ حوالہ دیتے ہیں. وہ کہے گا میں پھر تمہارے لیے کیا ڈاکہ لا کے مار کے جدھر سے لائیں ہمیں کیا. اگر ان کی تربیت پوری ہو تو پھر وہ بچے بھی بیوی بچے بھی پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھوکے رہ لیں گے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھانا. جب ہم اس کو ان کے اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر رہے پھر انہوں نے تو لوگوں سے متاثر ان کے گھر کی لیے ہمارے گھر کیوں نہیں.
ان کی کار ہے ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ان کے گھر تو روزانہ گوشت پکتا ہے، ہمارے گھر دالیوں پکتی ہے۔ پریشان، ادھر جاؤ کام کے لیے، کام نہیں ملتا، کام مل جائے تو مزدوری پوری نہیں ملتی، اور جب ادھر سے آ جائے تو گھر والے یوں لڑتے ہیں، اس کی تو زندگی تباہ اور برباد ہو گئی، پریشانی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ہلاکت ہے، پریشانی ہے، اور پھر اس کے اندر وسعت ہے۔ یہ کسی بھی کام میں اس سے معلوم ہوا صرف نام تول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جننے کی چیز ہے اس میں بھی اگر آپ نے کمی بیشی کی تو یہی گناہ ہوگا، اور کسی کے حق مارا تو اس میں بھی یہی گناہ ہوگا۔ باپ لڑکیاں اولاد جس کے پاس جو تھا وہ قابل ہو گئی، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بھائی بھی سارے یہ چاہتے ہیں، جس کے وہ کہتا ہے جی میں تو باپ کے ساتھ رہ کے کماتا رہا، یہ تو سارا میرا ہی ہے، تم کو الگ دے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا کہتا ہے میں کما کے باہر سے بھیجتا رہا، یہ سارا کچھ میرا ہی ہے، تم کہاں سے آ گئے ہو، پڑے ہو کہ ہٹ جاؤ، یہ سارا کچھ میرا ہے۔ وہ آپس میں باپ کے بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، بہنوں میں لڑائی ہو گئی، ساری مصیبت پڑ گئی۔ تو اگر حق دے بھائی آؤ، بیٹھ جاتے ہیں بھائی بہن سب مل کر، تیسرا بندہ ہمارا سنے بھی کچھ، اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، شریعت کتنا کس کو دیتی ہے، اور اس میں سے کسی کا زائل ہے تو کتنا ہے، کیوں ہے، کسی نے قرضہ دیا اپنے باپ کو تو وہ ثابت کرے، وہ قرضہ اپنا الگ نکالے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو آپس میں وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی صرف ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہ نہیں یہ حصہ میں یہ گھر میں نے رہنا ہے، بس آپ جاؤ جہاں مرضی، بس لڑائی شروع ہو جائے گی، دعائیں نہیں نکلے گی، بھائی کے لیے بہن کے لیے دعائیں نہیں نکلے گی، بعض دفعہ بہن بھی قابل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بھائی قابل ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک بھائی قابل ہو جاتا ہے، باقی ادھر الگ کر دیتے۔ اس طرح کی پریشانیاں وہ بھی اسی میں ویل للمطففین۔ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں بھی یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جلدی جلدی رکوع سجدے میں جلدی رکوع سجدے کر رہا، فارغ ہوا تو فرمایا تففتا، وہی لفظ بولا تففتا، تو نے نماز میں کمی کی ہے، غلط کام کیا، تفشیف کی ہے۔ تو معلوم ہے نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں بھی یہ چیز چلتی ہے، جب تک پورے اصول کے مطابق عبادت نہیں ہوگی وہ عبادت نہیں رہے گی، شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، ارکان کے ساتھ وہ چیز ادا کی جائے گی تب وہ صحیح ہے، ورنہ نہیں تفصیل ہو گئی۔ تو بہرحال اسی طرح ملازمت ہے، ایک ملازم ہے ملازمت کرتا ہے، وہ تنخواہ کو لیتا ہے پوری، اور آپس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، سنا بھی ہے، منہ سے سنا ہم لوگوں، میں یار 2 دن میں آؤں گا تیری حاضری لگا دوں گا، اور پھر 2 دن میں نہیں آؤں گا تو میری حاضری لگا دیں، حاضریاں لگ رہی ہیں، تنخواہ پوری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے جناب، یہ نہیں کہ ہم اپنا رجسٹر کالا کریں، اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھتا، ہمارے افسر نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی نہ بھی آیا تو کوئی بات نہیں، بات کیوں نہیں ہے، اس کو بھی اختیار نہیں ہے، یا اپنے کام کو کام سمجھنا ہے، تھوڑا کام ہے آسانی سے کر لو، زیادہ کام ہے ذرا ہو جائے تو کرو، اس کے لیے دوسرے پر نہیں ڈالنا، اپنا کام کرنا ہے، ٹائم اس سے نہیں بچانا، جتنا ٹائم مقرر ہے اس کے اندر رہنا ہے، اور دینے والے بھی اسی طرح، آج کل یہ ہمارے جو باہر ریڈیاں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی ایسے کرتے، تو زور والا بندہ بھیجنے پہ پیسے لوں گا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد جب چیز لے لی اس کے بعد کچھ پیسے دیے، نہیں یہ نہیں دیتا، اب وہ اس کے ساتھ لڑنے کا نہیں، سامان کو واپس لینے کا بھی نہیں، کیا کرے اس کا، وہ بڑا آدمی ہے، اور بعض دفعہ وہ جو ہے ریڈی والا جو ہے وہ ادھر دھکا لگا دیتا ہے، تو بھائی پہلے جو چیز طے کر لی، جب تک طے نہ کرو اس وقت تک
ہماری خرید فروخت نہیں ہے. چلو جی چلو کوئی گل نہیں، لے لو جی، بتانا پیسے کوئی نہیں بتانا، جب لے پھر گئے اتنے پیسے، وہ پھر گئے نہیں میں اتنے دوں گا. بھائی لینے کے بعد کی یہ باتیں نہیں، یہ ہے پہلے کی باتیں. آپ کر لیں، اس کے بعد اس کا آپ ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی زیادہ نہیں مانگ سکتا. جو طے پہلے کر لو، بھائی میں ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا، پہلے مجھ سے طے کر لو کہ کتنے پیسے لینے ہیں. جب طے ہو جائے اس کے بعد پھر یہ نہیں چھڑوا لیں گے، میں یہ کروں گا اتنے چھوڑ میں نہیں دیتا، اتنے میں نہیں دیتا، نہیں، پھر پورے دینے پڑیں گے، پورے دینے پڑیں گے. یہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایک غلط انداز میں چل رہی ہے، اس میں برتنے کا ہوں تو سارا دن ریڑھی لگا دیں گے، کہتے ہیں یار کچھ نہیں بچتا. وہ کہتے ہیں یہ جو لینے والا کہتے ہیں یہ کھا کے اتنی مہنگی چیزیں دے رہے ہیں، اتنے پیسے سارے بولیں گے. کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ سمجھتے کہ ہم اپنے اصول کے مطابق نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، دعائیں نہیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بددعائیں ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کمی کرنا کسی کے حق میں، ناپ تول میں ہو یا کسی اور حق میں، یہ حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے.